السلام علیکم. آج ہم لوگ ایک ایسا پوڈ کاسٹ لے کر آئے ہیں جو آج کی جنا ٹرینڈ چل رہا ہے اور پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں, پولیٹیکلی انسٹیبلٹی جو اس ملک میں آئی ہوئی ہے, ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ جاب پیشہ افراد ہوں, آپ کی سب کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. حمزہ, آپ کیا کہیں گے جو انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, کیا کہتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, کون سی سیکٹر کو زیادہ نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, نقصان کی بات تو اب بعد بھی کیجیے گا. سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک ہی چیز بہتر تھی جس سے لوگ اپنے جو نا روزگار جن کے وابستہ تھے, اور وہ تھی انٹرنیٹ. اور کیا کہا جائے کہ مطلب یہ پولیٹیشنس نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ایک جو انٹرنیٹ تھا وہ بھی عوام سے چھین لیا. اب اس سے جو جڑے ہوئے جتنے کاروبار تھے, چاہے وہ فوڈ پانڈا کے رائڈرز ہو گئے, چاہے وہ بائکیا والے ہو گئے, چاہے وہ کریم والے ہو گئے, جتنے بھی لوگ تھے, کافی سارے لوگ, مطلب جو لوگ کووڈ میں بے روزگار ہوئے تھے, وہ بیچارے جو نا آن لائن ارننگ کے لیے انہوں نے فری لانسنگ پلیٹ فارمس کا رجوع کیا تھا کہ وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی ارننگ کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جو نقصان ہوا ہے آر ٹی سیکٹر کو, جتنے بھی ادارے آپ دیکھ لیں, مطلب ہم کنسٹرکشن فیلڈس کے ہمارے کچھ دوست اور احباب ہیں, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کنسٹرکشن فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پرابلم کا, ہر بندے کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے, ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی. تو نقصان تو بہت ہوا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا کون اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بین کر رہی ہے؟ خاص طور پہ ٹویٹر تو ابھی بھی بند ہوا ہے, اور فیس بک بھی جو نا کبھی چل رہا ہے, یعنی بینڈ وڈتھ پہ جو نا کمپلیٹلی ابھی تک جو نا ٹرانسفارم نہیں کیا ہے اس کا. تو سوشل میڈیا خاص طور پہ بند ہے, تو کیا آپ کس کو سمجھتے ہیں کون یہ کر رہا ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کوئی عام والی کوئی بندہ ہوگا؟ نہیں, حکومت ہے کیا؟ آپ نہیں, آپ مجھے دیکھیں, سوری ٹو سے, آپ مجھے سمپل سی ایک بات بتائیں. پاکستان میں جو نیٹ کی سپیڈ مہیا ہے, اویلیبل ہے, مطلب یا جو ہمیں دی گئی ہے یا جو چل رہی ہے, وہ دنیا کا کوئی سب سے فارغ ترین انٹرنیٹ ہوگا نا, تو وہ پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں چل رہا, تو اس کا ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے کوئی عوام یا کوئی عام بندہ ہے؟ اصل جو حکومت چلا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کون حکومت ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل حکومت جو یعنی حکومت کو جو, اچھا, جو اس کے جو ہے نا بانی ہے پاکستان. Now you got it. Okay? Now you got it. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے. آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ہی یہ فیصلے ہیں, اور وہ اسی طرح جو ہے نا عوام کی آواز دباتی آ رہی ہے اور آگے بھی دبا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پکڑ دھکڑ لگی ہوئی ہے, جو ہے نا منسٹرز کو جو ہے نا پکڑا جا رہا ہے, یہ ایک دور میں کراچی میں بھی ایک جماعت جو تھی MQM نام کی, ان کو بھی اسی طرح کیا جاتا تھا, ان کے بھی گھروں سے جو ہے نا جناپور کے نقشے نکلتے تھے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, وہی کہتے ہیں نا کہ جو صبر الطاف حسین صاحب نے کیا ہے, اور جو وہ چیز لوگوں کو سمجھاتے تھے, وہ لوگوں کو آج سمجھ آ چکی ہے. ہم پاکستان کی اگر پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ پوری ہسٹری پہ نہ بھی جائیں بھائی, تو آپ کچھ سال پہلے کا جو پورا سینیریو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو آج PTI کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ MQM جھیل چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر 10 to 15% بھی یہ لوگ جھیل لیں نا, تو یہ برداشت نہ کر پائے. جو ظلم کراچی والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور کراچی کو جو جن پارٹیوں نے کراچی کو اون کرنے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو آپ اگر الطاف حسین کی اسپیچز دیکھ لیں, ابھی کی نہیں, جو انہوں نے 90s کے دور میں کی, تو ان اسپیچز میں کیا تھا؟ ان اسپیچز میں یہی تھا نا کہ وہ پاکستان کا اصل سینیریو, اور انہوں نے وہ چیز اس میں بتائی تھی کہ جو ہے انہوں نے پاکستان کی, مطلب انہوں نے پورا سینیریو اس میں بتایا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اصل ذمہ دار تباہی کا کون ہے. ساری چیزیں مینشن ہیں, اور وہی چیز آج عمران خان صاحب جو ہے نا بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے. تو کیونکہ عمران خان کا جو ہے نا ایک ہسٹری تھی کہ وہ ان کا کرکٹ سے جو ہے نا وابستگی تھی, لیکن الطاف حسین صاحب کا ایک اسٹائل تھوڑا گینگسٹر ٹائپ تھا, تو لوگوں کو شاید اس وجہ سے ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آج وہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ اصل ذمہ دار کون. تو اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان آگے جا کے کوئی بہتری اس میں آنے والی ہے، یا پھر ابھی جس طرح سے چیزیں چلتی جا رہی ہیں کہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی، یا پھر کوئی بہتری آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی؟ دیکھو بھائی، میں سیدھی بات کہوں گا، میں اپنی فوج سے محبت کرتا ہوں. میرا دادا بھی فوجی، میرے نانا بھی فوجی، اور سرو کیا انہوں نے. آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے تو کیا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں آگے آپ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ناجائز جو نا سائڈ لینا شروع کر دوں فوج کی. تو ابھی جو ہو رہا ہے نا، یہ اس کا جو رزلٹ ہے نا، وہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کے لوگوں کی حالات صحیح نہیں ہیں. اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا نا تو پاکستان کی عوام خوش ہوتی. آپ سروے کرا کے دیکھ لیجئے، پاکستان کی عوام خوش نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ہی حل ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کو جنا اس سب چیزوں سے چھٹکارا چاہیے نا، تو جب تک کوئی جنگ مسلط نہیں ہوگی اور ہمارے جو یہ ادارے ہیں نا یہ کہیں پر انگیج نہیں ہوں گے اور جس کا جو کام ہے وہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے نا یہ ایسی چلتا رہے گا اور پولیٹکس میں ان آؤٹ لوگوں کو کرتے رہیں. میری بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے بڑوں سے، ہم تو آپ کے بچے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں پہ نا بسرات آنا شروع ہو گئے. کوئی ٹیچر ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی بائک رائڈر ہے تو وہ پریشان ہے. ان جھمیلوں سے سب آخر میں کیا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ڈگریاں اپنی ویریفائی کرانے میں لائن جا کے دیکھیں کتنی لمبی لمبی لائن ہے. پاسپورٹ آفس میں جا کے دیکھیں کتنی لمبی لائن. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ نے کیا ہے. آج ایک نوجوان لڑکا، ایک جنا چھوٹا جو ابھی ینگ ہو رہا ہے، وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس ملک نے دیا کیا. ایک زمانے میں ہمیں کیا کہا جاتا تھا کہ جو نا پاکستان جو نا، یہ مت پوچھو کہ تم نے پاکستان کو کیا دیا، یہ پوچھو پاکستان نے جو نا تمہیں کیا کیا دیا. اب یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کیا دیا پاکستان نے کہ آج ہم چھوڑنے میں مجبور ہو رہے ہیں سارے. اس لیے بھائی خدا را میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بھائی اس ملک کے عوام کا سوچیے، سب کو بنا دیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ملک میں 3 پرائم منسٹر بنا دیں، ہم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. بھائی آپ اس ملک کے حالات صحیح کر دیں، اس ملک کے اس میں سیفٹی سیکورٹی دے دیں، اس میں جابس دے دیجیے، سب خوش رہیں گے. آپ کو سب 50-50 ووٹ دیں گے جا کے، لیکن آپ یہ ایسا کرنے کے تیار نہیں ہیں. حمزہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہ آپ کھل کے ذرا بیان کریے گا، آپ دبے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کھلے ہیں، اس لیے آپ کو بلایا ہے. مجھے یہ بتائیے، کچھ حلقے ایسے ہیں جو بڑے خوش ہیں، کوئی یوٹیوبر ہو گیا، کوئی جو ہے نا جو ڈالر میں کما رہا ہے، کوئی مفتی کرام ہو گئے جنہوں نے جو ہے نا ڈالر کے جناب کھولے ہوئے چینلز کھولے ہوئے. تو وہ تو کبھی ہمیں نہیں دکھے کہ وہ آ کے جنا کسی عوام کے لیے بولیں کہ جنا بھائی ان کے ساتھ ایسا بہت یعنی جنا حالات خراب ہو رہے ہیں ان لوگوں کے، کچھ خدا را صحیح کرو. یہ لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ جن کے پاس جنا جو راہ دکھانی، جنہوں نے صراط مستقیم پہ چلوانا ہے لوگوں کو، جن کی یہ ذمہ داری ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یوٹیوبرز کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے بھائی؟ کیا آپ اپنے طور پہ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اب آپ اس میں کہیں گے کہ یوٹیوبرز کی ایک فین فالوئنگ ہے اور وہ وہاں پہ اپنی بات کو کنوے کر سکتا ہے. تو بات یہ کہ وہ کیوں کہیں گے کہ انہیں کا ہی فرض ہے بولنے کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے کہ جو نا وہ بولیں. بھائی ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کی بیسکلی ایک رزق اور روٹی وہیں سے لگی ہوئی ہے. اگر وہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا جو کام ہے بیسکلی اس پہ ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بولنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے باس کے سامنے یا اپنے سینئر کے سامنے جا کے بولیں گے اس طرح کی کوئی یا پولیٹیکل کوئی اس طرح کی کنفلکٹ کوئی بات ہو تو آپ بولنا پسند کریں گے؟ نہیں بولنا پسند کریں گے نا. تو اسی طریقے سے ہر بندہ اپنی رزق روٹی کو پہلے دیکھتا ہے. اب اس طرح سے آپ بولیں کہ جو نیوز اینکرز ہیں وہ بولیں، بھائی نیوز اینکرز کا کام ہی ہے یہ بولنا، ان کا تو کام ہے، وہ صحافت کر رہے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں سے پوچھنا کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگوں کو صحیح اور غلط بتانا، ملکی حالات کے بارے میں بتانا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ بات بولنی چاہیے. ناٹ اونلی یوٹیوبرس، اس طرح سے آپ کل کو ایکٹریسز ان کی بھی فین فالوئنگ ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بولنا چاہیے. اچھا آپ نے جس طرح سے ابھی بات کری کہ ہم پاکستان، آپ نے ابھی بات کی، آپ نے جس طرح سے آپ نے ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی چیزیں بیان کی، تو میں اس میں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ بھائی ان کو جو ہے نا انگیج رکھا جائے. تو بھائی کیا اس سے پہلے ابھی بیچ میں سینیریوز نہیں آئے کیا ابھی بیچ میں کہ کشمیر کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہوئیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات بتاتا ہوں. کوئی بھی فوج ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی، وہ رقبے کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے.
پاکستان کا رقبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پاکستان کی فوج دیکھ لیجئے. گو کہ ہم نے ایسی ہی نہیں کی کیونکہ ہمارے سامنے 3 گنا ملک تھا بڑا جو کہ انڈیا, اس کے لیے ہم نے جو ہے نا یہ کی. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کیا وہ ہم پر اب جو ہے نا یعنی ہم پریشان نہیں ہیں ان سے, ٹیکس نہیں دینا پڑا ہمیں, ہم ان فوجی بھائیوں کی سیلری نہیں دینی پڑ رہی. جیسے ابھی انجینئر مرتا نے کہا تھا کہ ایک IMF قسط نہ دے تو آپ جو ہے نا ان فوجیوں کی جو ہے نا آپ سیلری نہ دے سکیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یا آپ رائٹ سائزنگ کیجئے یا آپ جو ہے نا اللہ نہ کرے کوئی انگیجمنٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, آپ کی یہ حکومت کے کام کرے گی, جو اسٹیبلشمنٹ کے کام وہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے عوام پریشان ہیں, آنے والے وقتوں میں اگر چیزیں بہتر نہ کی گئیں تو سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو کیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کافی نقصان ہوگا؟ نہیں, میں پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ سب پریشان ہیں. جو ایک چھوٹا سپاہی والا ہے وہ تو جو ہے نا بہت ہی زیادہ پریشان ہے, لیکن وہ آرڈرز کو فالو کرتا ہے. لیکن وہ کب تک کرے گا آرڈرز کا فالو بھائی؟ اس کے گھر میں جب چولہا نہیں ہے, جب اس کے بھی اپنے اس کو بچے پڑھانے سب کچھ کرنا, جو چھوٹا صوبے دار ہے وہ کیا کرے؟ تو اسی لیے بھائی یہ ان پہ بھی آئے گا آخر میں, اور یہ بڑے کر کے چلے جائیں گے, پھر ہم جو ہے نا بیٹھے رہ جائیں گے. تو بھائی خدا را اس کو جو ہے نا ذرا سیریس لیں, ایسا نہ ہو کہ بغاوت جو ہے نا یہاں سے بھی چھڑے تو وہاں سے بھی چھڑے, اور جو ہے نا وہ 1971 والی جو ہے نا یادیں جو ہے نا دوبارہ آ جائیں, جو کہ کوئی نہیں چاہتا. ہمارا ملک ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں یہیں مر جانا ہے. ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اس ملک کو چھوڑنے کی. کوئی جب بات کرتے ہیں تو دل میں سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہم, لیکن کرنا پڑ رہا ہے, اب گزارا نہیں ہو رہا ہے بھائی. اچھا حمزہ, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب باہر جب ہم جانے کی کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ریسرچ مجھے بتائی تھی یورپ کنٹریز میں جانے کی, مطلب آپ مجھے کمپیریزن بتائے تھے UAE کے جانے کے لیے اور جرمنی کے لیے جانے کے لیے. تو مجھے کوئی بینیفٹ 2-3 آپ گنوا دیں ہمارے ناظرین کو, کیا آپ کی ریسرچ نے فائنڈ کیا ہے؟ دیکھیں, UAE اور یورپ کو اگر کمپیریزن کیا جائے ان دونوں کا, تو سب سے پہلا تو فائدہ یہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. ایک آپ وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, آپ کو ورک ویزا مل جاتا ہے, آپ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تو ایک وقت میں آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یورپ کے اندر ایکسیس مل جاتا ہے. یورپ کے بعد آپ US, UK, آسٹریلیا ان جیسے کنٹریز میں بآسانی جا سکتے ہیں. آپ UAE کے بعد بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ آپ کو نیشنلٹی کا وہ نہیں ملتا. دوسری بات یہ, اگر آپ وہاں پہ کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہیں یا آپ کوئی پراپرٹی لینا چاہیں تو وہ نہیں لے سکتے UAE میں, تو یہ آپ کا ایک نقصان ہے. اور اگر میں جرمنی کی بات کروں تو ہاں, وہاں پہ بالکل ٹیکس کے کافی مسائل ہیں. 19% آپ نے ٹیکس جرمنی میں دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اسی طریقے سے میں اگر UAE کی بات کروں تو آئی تھنک وہاں پہ ٹیکس کے اتنے معاملات اور اتنی پریشانیاں نہیں ہیں ٹیکس کے حوالے سے. تو یہ کچھ فائدے ہیں. لیکن پھر میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جس کی جو فیزیبلٹی ہے, اگر کسی کا بجٹ بہت اچھا ہے اور وہ یورپ جا سکتا ہے تو وہ یورپ جائے. اگر کسی کے پاس بجٹ بہت کم ہے اور وہ UAE جانا چاہتا ہے یا اس کی فیزیبلٹی وہی بنتی ہے تو وہ UAE جائے. لیکن پہلی اور آخری بات, جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی تو ریسرچ ہے اس میں, یہ سننے میں آیا ہے کہ جرمنی کی جب آپ جو ہے نا PR لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یعنی ملٹیپل جو ہے نا آپ کو الاؤ نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ پاکستان کی چھوڑیں. تو کیا ہر انسان کی کوئی قیمت ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اس کی نیشنلٹی جہاں وہ پیدا ہوا ہے اس کو خیر آباد کہہ کے جرمنی کی اپنا لیں؟ ایسی بہت ساری ایگزامپلس ماضی میں ملتی ہیں جن لوگوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اپنے آپ کو ریفیوجی ظاہر کیا اور ریفیوجی اسائلم لے لیا. بہت سارے ایسی ایگزامپلس ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کو جو ہے نا یہ موقع ملے تو آپ چھوڑ دیں گے پاکستان؟ نہیں, بالکل نہیں. اپنا گھر تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا نا. اپنا گھر آپ چھوڑ کے ساری چیزیں ختم کر کے جائیں. ٹو بی آنیسٹ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو نو, مائی آنسر ول بی نو. تو آج کا یہ چھوٹا سا پوڈ کاسٹ تھا, امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور حمزہ نے بھی کافی انٹرسٹنگ باتیں کی جو آپ کو فیکٹس بتائے. تو اسی لیے جناب اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ملتے ہیں. اللہ حافظ.